الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز بزرگوں اور نوجوان دوستو، آج جمعہ کا دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے لیے خصوصی ہدایت فرمائی تھی کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، پوری سورت کو یا پھر ابتدائی اور آخری آیات کو پڑھتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سمجھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت سے دجال کے فتنے سے کیسے حفاظت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم سورہ کہف کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، اور اس میں جو نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان نصیحتوں کو سمجھ کر ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے سورہ کہف میں سے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ یعنی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند مخلص اور برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اور خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کو چند اہم ترین نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں۔ واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، جو درس اور عبرت ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ان میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے دو تین باتیں جو اس واقعے سے متعلق ہیں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تفاسیر میں آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے تو اصحاب کہف کا جہاں ذکر ہے تو وہاں پر بعض مفسرین نے ان 7 نوجوانوں کے نام بیان فرمائے۔ مختلف مفسرین نے روایات کا سہارا لے کر بعض نام بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یملیخہ ان میں سے ایک کا نام تھا، مکسلمینہ تھا، کشفوتت تھا، ازرفت یونس تھا۔ اس قسم سے مختلف نام مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اصل حقیقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ جو نوجوان تھے قرآن مجید میں ان کا نام کہیں ذکر نہیں فرمایا، اور اسی طرح کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ان نوجوانوں کے نام بیان نہیں کیے گئے۔ جن روایات سے ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں، اس وجہ سے ان کے ناموں کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری اہم بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی جو آپسی گفتگو ہے
ان نوجوانوں کی تعداد کے سلسلے میں اسے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 نوجوان تھے اور چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبٌ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 نوجوان تھے اور چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے، رجمم بالغیب، یہ اٹکل کے تیر ہیں، یہ کوئی حتمی تعداد نہیں ہے، یہ سب لوگ اپنی اپنی طرف سے اپنے اندازے کے مطابق بیان کر رہے ہیں، کوئی یقینی ثبوت اس کا ان کے پاس موجود نہیں۔ تو 2 قول لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ 2 مقولے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رجمم بالغیب، یہ اٹکل کے تیر ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ ان کی تعداد کے بارے میں میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ما يعلمهم الا قلیل، چند لوگوں کے سوا کوئی ان کی تعداد کا علم نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کی تعداد کا حتمی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند لوگوں کو ہے۔ اس وجہ سے ان کی تعداد کے سلسلے میں بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کا قول نقل کیا، 5 کا قول نقل کیا، اور ان دونوں اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اٹکل کے تیر ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7 نوجوانوں کا ذکر فرمانے کے بعد اٹکل کا لفظ کوئی بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ یہ 7 نوجوان تھے اور ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا تھا۔ اور آگے اللہ نے جو بیان فرمایا کہ ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، چند لوگوں کے سوا کوئی ان کی تعداد کا علم نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ان چند لوگوں میں سے میں بھی ہوں، اور میری رائے یہ ہے کہ صحیح تعداد یہ ہے کہ وہ نوجوان 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے 2 قول ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اٹکل کے تیر ہیں، 7 کی تعداد کا ذکر کرنے کے بعد ایسی کوئی بات نہیں بیان فرمائی۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی تعداد 7 تھی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ اس میں زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی تعداد کتنی تھی یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ان کے واقعے سے سبق کیا حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے آگے ہم مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی مدت تک وہ اس غار میں سوئے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ اپنے اس غار میں 309 سال سوئے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي، قرآن کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال کا اضافہ کر کے 309 سال سوئے رہے۔ اکثر مفسرین کا یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار میں 309 سال تک سلائے رکھا، لیکن بعض مفسرین اور بعض صحابہ فرماتے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سونے کی مدت بیان نہیں فرما رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ ہمارے علم میں کیا ہے، ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ قرآن مجید کی تفاسیر کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور اس تفسیر میں صحابہ نے کیا باتیں بیان کی ہیں اس کا مطالعہ کریں گے، اور آیات کو آگے پیچھے کے ساتھ جوڑ کر آپ مطالعہ کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنی طرف سے ان کی مدت نوم بیان نہیں فرما رہا ہے، ان کی سونے کی مدت اپنی طرف سے بیان نہیں فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح لوگ ان کی تعداد کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اسی طرح لوگ ان کی سونے کی مدت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ 309 سال سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمانا کہ یہ 300 سال اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدت بیان کرتا تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ کتنی مدت تک سوئے رہے یہ اللہ بہتر جانتا۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود ہوتا کہ وہ 309 سال تک سوئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنی مدت تک سوئے رہے۔ بعض مفسرین میں سے جو محققین ہیں انہوں نے اس زمانے کا اندازہ لگایا جس زمانے میں وہ نوجوان غار کے اندر سونے کے لیے گئے تھے، اس وقت کس بادشاہ کی حکومت تھی، اور جب وہ اپنے اس زمانے سے کئی سو سال کے بعد جب نیند سے بیدار ہو کر واپس آتے ہیں تو اس وقت کس بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا اندازہ لگا کر تحقیق سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے سونے کی مدت تقریباً 200 سال ہے، 197 سال یا پھر 200 سال، 300 سال کی مدت نہیں گزرتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کا قول ہے جو اللہ نے نقل کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح تعداد کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں، اسی طرح ان کی سونے کی مدت کے بارے میں بھی لوگ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک سوئے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی تفسیر کی، حالانکہ اس تفسیر میں بہت بڑی غلطی کرتا ہے، اتنی بڑی کہ وہ زمین اور آسمان تک دور جا گرتا ہے، اتنی بڑی غلطی کرتا ہے، فاش غلطی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سونے کی مدت بیان فرما رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی سونے کی مدت نہیں بیان کر رہا ہے بلکہ لوگوں کا قول نقل کر رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 309 سال سوئے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا تو ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ نہیں فرماتا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ کتنی مدت تک سوئے رہے۔ یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد آئیے اس اہم حقیقت کی طرف جو ان آیات کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے، یہ واقعہ کیوں آپ کے سامنے پیش کیا گیا؟ تاکہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں، تمہارے ایمان میں مضبوطی ہو۔ راہ حق میں جب مشکلات آئیں تو اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کی طرح ان مشکلات کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ اصل سبق ہے جو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے واقعے سے ہم آپ کے سامنے دینا چاہتے ہیں۔ اصل چیز وہ تاریخی جزیات نہیں ہیں، وہ فروع اور وہ الگ الگ چیزیں تاریخی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اصل چیز مفید مقصد جو نصیحت ہے وہ اصل ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی سونے کی صحیح مدت کیا ہے، ان کی عمر کیا تھی، ان کے کتے کا رنگ کیا تھا، ان کے کتے کا نام کیا تھا، ان کے نام کیا تھے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز وہ نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، صرف سرسری بات ان کے سامنے کیجئے، اس معاملے میں، ان کی تعداد کے معاملے میں، ان کی مدت نوم کے معاملے میں ان کے سامنے بحث مت کیجئے، اس لیے کہ کتنے مدت تک سوئے رہے وہ اصل نہیں، ان کی عمر کیا تھی وہ اصل نہیں، ان کی تعداد کیا تھی وہ اصل نہیں ہے، ان کے کتے کا نام کیا تھا، ان کے نام کیا تھے وہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس واقعے سے تمہیں ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈٹ کر کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ باطل غالب ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اصل سبق ہے جو اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اس سورہ کہف سے، اصحاب کہف کے واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہم ترین نصیحت ہمارے سامنے دیتا ہے، اس کے مطالعے سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ چونکہ ہمیں بہت عجیب نظر آتا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات اور جو حادثات انتہائی عجیب نظر آتے ہیں وہ ہماری عقل اور ہماری سمجھ بوجھ کے لحاظ سے عجیب ہوتے ہیں۔ جو واقعہ ہماری عقل کے لحاظ سے عجیب ہو ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی وہ عجیب ہو، وہ ہماری سمجھ کے اعتبار سے عجیب ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ عجیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز عجیب نہیں ہے۔ اس خدا کے لیے جو اس نے حیرت انگیز کائنات کو پیدا کیا، اتنی زبردست دنیا کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے کوئی واقعہ عجیب نہیں ہے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک سنت جو اللہ تعالیٰ کی چل رہی ہوتی ہے، ایک عادت جاریہ جو ہوتی ہے، اسے لوگ لا آف نیچر سمجھتے ہیں، قانون فطرت سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون فطرت کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق جب چاہے اس عادت کے خلاف جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عادت جاریہ کے خلاف آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عادت جاریہ کے خلاف سمندر سے ڈبونے کی صلاحیت چھینے، سمندر میں راستے بنائے ہیں، عصا کو سانپ میں تبدیل کیا ہے،
زندہ نبی کو آسمان پر اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عادت جاریہ کے خلاف اپنی مشیت ظاہر کر کے اپنی شان قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ چند نوجوانوں کو 200 سال تک سلائے رکھے، اور ان 200 سالوں کے اندر اتنی لمبی مدت سونے کے باوجود بھی ان کے لباس پر، ان کی شکل و صورت پر، ان کی عمر پر، ان کی صحت و تندرستی پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں۔ دوسری چیز جو اس سبق سے، اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایک صاف اور واضح شاہراہ ہے، وہ ایک سچی روشنی ہے جو اپنی روشنی کے ذریعے سے انسان کے دل میں گھر کرتا ہے۔ یہ ایسی روشنی نہیں ہے کہ کوئی شخص زبردستی، ظلم و جبر کے ذریعے سے، اکراہ کے ذریعے سے زبردستی کسی کو اس کے دل کے اندر اس دین کو بٹھانے کی کوشش کرے، یا پھر یہ ایسا دین نہیں ہے کہ کوئی شخص جبر و اکراہ سے، ظلم و ستم کے ذریعے سے اس دین سے روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن باطل کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اس دین کو قبول کرتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے سے، جبر و اکراہ کے ذریعے سے، ظلم و ستم کے ذریعے سے اس دین سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس دین سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب ہوتا ہے اور دین حق غالب ہو کر رہتا ہے، اور اس کے دل میں، جس شخص کے دل میں دین اسلام نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہو، وہ اس کے دل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ دین حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور باطل سرنگوں ہو جاتا ہے، شکست فاش اسے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حالات معاشرے میں اگر شر و فساد کا غلبہ ہو، ظلم و ستم کا غلبہ ہو، اتنا شر پھیل چکا ہو، اتنا ظلم و ستم عام ہو چکا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس معاشرے میں سانس لینے کا موقع نہ ملے، پناہ لینے کی جگہ نہ ملے، ایسی صورت میں ان اہل ایمان کے لیے، غور کریں ان باتوں کو، ایسی صورت میں، ایسی حالت میں ان اہل ایمان کے لیے اہم ترین راستہ، اہم ترین طریقہ، ان کا واحد حل یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار نہ کریں، لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، بلکہ ان کے لیے عزیمت کا راستہ یہ ہے، انتہائی اونچا راستہ یہ ہے کہ اس راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں استقامت کا پہاڑ بن جائیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، ہر طرح کی تکلیفوں اور مشکلات اور مشقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی دینی پڑے۔ یہ اہم ترین راستہ ہے جو اس موقع پر اہل ایمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر لوگوں کے درمیان رہنے کی صورت میں حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں رہنے کی صورت میں یا تو انہیں جان دینی پڑے گی یا تو پھر باطل کے دین کو قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، تو ایسی مجبوری کی حالت میں، ایسی نازک حالت میں انہیں رخصت دی گئی ہے، انہیں اجازت دی گئی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں، جنگلات کی طرف رخ کر سکتے ہیں، پہاڑوں اور غاروں کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ اونچا راستہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ کر مقابلہ کیا جائے، چاہے جان چلی جائے۔ دوسرا رخصت کا راستہ یہ ہے کہ اپنی جان بچاتے ہوئے اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے جنگلات کا رخ کیا جائے، یا پھر کسی دوسری بستی کا رخ کیا جائے، پہاڑوں کا رخ کیا جائے۔ گویا لوگوں سے کٹ کر اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے نکل پڑنا، یہ مجبوری کی حالت کا وقتی علاج ہے، عارضی اور ٹیمپرری علاج ہے، مستقل علاج نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر بذات خود یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں سے کٹ کر، دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر راہبانہ زندگی اختیار کرے، وہ راہب بن جائے، دنیا سے تعلقات کو کاٹنے والا بن جائے۔ اسلام میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس چیز کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر بغیر کسی شدید مجبوری کے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بستی کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کرتا ہے، تنہائی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو یہ اسلام میں ناجائز ہے، یہ رہبانیت ہے جس لیے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جس وقت، جس دور میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، اس دور کے بعد اور اس دور سے پہلے کچھ واقعات عیسائی دور کے اندر پیش آئے تھے۔ جب بھی عیسائی دور حکومت میں بادشاہوں کی طرف سے ظلم و ستم ان کے اوپر برپا کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، تو ایسے موقع پر ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر پہاڑوں کا رخ کیا، غاروں کا رخ کیا۔ یہ ایک وقتی مجبوری کے تحت انہوں نے یہ عمل اختیار کیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ عمل عیسائیت کا ایک اہم ترین جز بن گیا۔
لوگ اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے بستیوں کو چھوڑنے لگے اور پہاڑوں میں پناہ لینے لگے، یہاں تک کہ دوسری بدعتوں کی طرح یہ چیز بھی مذہب عیسائیت کا ایک بدعت بن گئی، مذہب عیسائیت کے اندر ایک مقدس عمل بن کر رہ گئی۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةٌ، یہ جو راہبانہ زندگی ہے، جوگیانہ زندگی ہے، جوگیوں کی طرح، ہندو سادھوؤں کی طرح لوگوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنا، یہ جو رہبانیت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے فرض نہیں کیا تھا۔ ابتدعوها، ان لوگوں کی بدعت تھی یہ، ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا۔ راہبانہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ نہیں ہے، لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ عیسائیوں کی بدعت تھی الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کا آغاز انہوں نے کیا تھا، لیکن فما رعوها حق رعایتها، اس رہبانیت کا حق وہ ادا نہیں کر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجبوری کی حالت میں وہ گئے ہیں، مجبوری ختم ہوگی تو واپس لوگوں کے درمیان میں آ جاتے، لیکن انہوں نے اسی کو مقدس عمل سمجھا، عیسائیت کا اہم ترین جز بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بتاتا ہے کہ دین اسلام معتدل دین ہے، بیلنس دین ہے، اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے۔ جس طرح دین اسلام کے اندر دنیا میں پوری طرح منہمک ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر دنیا کے ہو کر رہ جانا جس طرح ناجائز ہے، بالکل اسی طرح دنیا سے کٹ کر زندگی گزارنا یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ناجائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، ان المؤمن، بلا شبہ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، یخالط الناس، لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، افضل، وہ زیادہ افضل ہے کس سے؟ من الذی لم یخالط الناس، اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا، ولم یصبر علی اذاہم، اور ان کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے کٹ کر رہنا، نوجوانوں سے اور افراد سے تعلقات نہ رکھنا، لوگوں سے دوری بنائے رکھنا، چہروں پر مسکراہٹ نہیں آنا، یہ تقویٰ کی علامت۔ خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے تعلقات ختم کر لیے جائیں، لوگوں سے مل جل نہ رکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مومن افضل نہیں ہو سکتا، وہ مومن افضل ہے جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، لوگوں سے میل جول اختیار کرتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے بیان کیا گیا کہ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے تو اپنی جان اور اپنی دین کی حفاظت کی خاطر بستی کو چھوڑ کر چلا جانا یہ ایک رخصتی عمل ہے، رخصت والا عمل ہے، ورنہ افضل اور عظیمت والا عمل یہ ہے کہ ہر طرح کی مشکلات کا، مصائب کا مقابلہ کر کے چاہے اپنی جان دینی پڑے اپنے مقام سے نہ ہٹے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی، اس واقعے میں آپ ایک جگہ دیکھیں، جب یہ لوگ غار میں واپس چلے گئے، لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کے غار میں واپس چلے جانے کے بعد آپس میں گفتگو ہوئی اور جن لوگوں کا غلبہ تھا انہوں نے یہ کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس کے اوپر اس غار پر ایک مسجد بنائیں گے، ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ مفسرین نے، ان کی روایات میں اختلاف ہے، ان کی تفسیروں میں اختلاف ہے، بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس ارادے سے وہاں پر مسجد بنائی کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لوگ اصحاب کہف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح اور برگزیدہ بندے تھے، ان کی یاد میں مسجد بنائی جائے، چونکہ یہ لوگ توحید پرست ہے، لہٰذا اس مسجد میں اللہ واحد کی عبادت کی جائے، خدا واحد کی اطاعت کی جائے، اس وجہ سے مسجد بنائی۔ اگر اس نیت سے انہوں نے مسجد بنائی تو ان کا یہ عمل قابل تعریف ہے، محمود ہے، مستحسن ہے۔ لیکن بعض مفسرین یہ بیان فرماتے کہ اس وقت جن لوگوں کا غلبہ تھا وہ ایسے لوگ تھے جو تثلیث کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل تھے، انہوں نے انہیں بھی اصحاب کہف کو بھی خدا کا مرتبہ دے دیا اور وہاں پر مسجد بنائی تاکہ ان لوگوں کی عبادت کی جا سکے، ان کو سجدہ کیا جا سکے۔ اگر یہ نیت تھی تو ان کا عمل انتہائی مذموم، قابل مذمت قرار پاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے اس واقعے سے، اس جملے سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نیک لوگوں کی قبروں پر عمارت بنانا جائز، صالحین کی قبروں پر مسجدوں کا بنانا جائز ہے، اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اصحاب کہف کی قبر پر انہوں نے مسجد بنائی۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس واقعے کو، جس حکایت کو آخرت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، ان صالح نوجوانوں کی توحید کے طور پر پیش کر رہا ہے، توحید پرستی کے طور پر پیش کر رہا ہے، اسی واقعے کو شرک اور بت پرستی کے لیے دلیل بنایا جا رہا ہے۔ غور کرنے کی بات، اس واقعے سے
قبروں پر مسجد بنانے کی دلیل کیسے لی جا سکتی ہے جبکہ قرآن مجید کی تشریح کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تعلیمات، صاف ارشادات، احادیث موجود ہیں کہ قبروں پر مسجدیں نہیں بنائی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تبارک و تعالی زائرات القبور، اللہ تبارک و تعالی نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، والمتخذین علیہا المساجد والسرج، اور قبروں پر جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں اور قبروں کو جو لوگ چراغوں سے چراغاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ الا ان من کان قبلکم، آگاہ ہو جاؤ تم سے پہلے جو لوگ تھے، یتخذون قبور انبیائہم مساجد، وہ لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، ان کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تعالی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد اور عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک، بلا شبہ یہ لوگ، اذا کان فیہم الرجل الصالح، ان کی قوم میں اگر کوئی نیک آدمی ہوتا، فماتا، اگر اس کا انتقال ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، وہ اس کی قبر پر سجدہ گاہ بناتے، قبر بناتے، اور وصوروا فیہ تلک الصورہ، اور اس مقبرے کے اندر، اس مسجد کے اندر، سجدہ گاہ کے اندر اس شخص کی، اس نیک صالح آدمی کی مورتی لگا دیتے یا پھر اس کی تصویر لگا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے لوگ بدترین مخلوق قرار پائیں گے۔ بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، ابو داؤد کی روایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی اتباع توحید کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے خدائے واحد کی اطاعت کے لیے کی جائے، انہی لوگوں کو دلیل بنا کر قبروں پر مسجدیں، قبروں پر عمارتیں، قبروں پر سجدہ گاہ بنائے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی جرت ہے مسلمانوں کی کہ جس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ واحد کی پرستی کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اسی واقعے کو دلیل بنا کر بت پرستی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور چیز جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی تحریک آتی ہے، کوئی نیا سسٹم دنیا کے سامنے آتا ہے، نیا قانون آتا ہے، تو سب سے زیادہ اپیل نوجوانوں کو کرتا ہے۔ عمر رسیدہ افراد کے مقابلے میں نوجوان اس کی طرف کھینچتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جن کی عمر زیادہ ہے، عمر رسیدہ افراد ہیں، ان کی زندگی کا بڑا حصہ پرانے رسم و رواج میں، پرانی ریت و رواج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی میں چونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، وہ پرانے رسم و رواج، پرانے طریقے، پرانے سسٹم، وہ ان کے رگ و ریشے میں، ان کے خون کے اندر سرایت کر گئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی نیا ازم ان کے سامنے آتا ہے، کوئی نئی تحریک سامنے آتی ہے تو اسے دلائل کے ساتھ غور کرنے کے بجائے ان کے دل میں ایک طرح سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، پرانے طریقوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے وحشت انہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہے کہ ان بزرگوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جذبات کو اپنے عقل کے پیچھے رکھتے ہیں، عقل کے تابع بناتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، دلائل پر غور کر کے اس تحریک کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جماعتوں میں، قوموں کے اندر ایسے عمر رسیدہ افراد کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا بڑا حصہ پرانے رسم و رواج میں گھل مل نہیں گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے سامنے جب ایک نئی تحریک آتی ہے، کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی آواز ان کے سامنے آتی ہے تو انہیں وحشت نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ چیز، وہ نئی تحریک ان کے دل کو اپیل کرتی ہے، لہٰذا فوج در فوج، جوق در جوق اس تحریک کی طرف آنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ تحریک کی ذمہ داری ہے، تحریک کے علم برداروں کی ذمہ داری ہے، اس نئے سسٹم کو لے کر آگے بڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی تحریک پر یقین رکھتے ہیں، اپنی تحریک کو حق اور صداقت کی تحریک سمجھتے ہیں، اور اس تحریک کے ذریعے سے دنیا کو صراط مستقیم کی طرف لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو اپیل کرنے کی کوشش کریں، ایسے نوجوانوں پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔ اگر تحریک کے افراد نے نوجوانوں کی طرف خصوصی توجہ نہیں دی تو ایسی صورت میں وہ نوجوان اس معاشرے کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے مصیبت اور عذاب بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف نوجوانوں کی طرف توجہ دی گئی، ان کے صاف اور شفاف دل میں اس تحریک کی محبت کو قائم کر دیا گیا، تو پھر یہی نوجوان پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوتے ہیں۔
اس سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی اس دعوت کو قبول کرنے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، اس دعوت کی مخالفت کرنے والوں میں اکثریت عمر رسیدہ افراد کی تھی۔ کیوں؟ یہ ایک نیا مظاہرہ نہیں تھا۔ جب بھی کسی پیغمبر نے کوئی نئی تحریک پیش کی، اسلام کا نام دنیا کے سامنے پیش کیا، تو اس تحریک نے، اس اسلام کی دعوت نے نوجوانوں کو اپیل کیا ہے اور عمر رسیدہ افراد کو وحشت زدہ کر دیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اس سورہ کے اندر ایک جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ میرا رب اس سے بہتر راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ حبشہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جبکہ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی تقریباً اسی قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں، ایسا ہی عجیب واقعہ اور بعض پہلوؤں سے اس سے عجیب حالات آپ کے سامنے پیش آنے والے ہیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، آپ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، آپ کو بھی غار میں پناہ لینی پڑے گی، دشمن غار تک پہنچ جائیں گے لیکن آپ کو پا نہیں سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بحفاظت آپ کو نکالے گا، آپ مدینے پہنچیں گے، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا اور فتح و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا تھا ہجرت سے پہلے اس سورت کے نزول کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن رہتے ہیں، دشمن پہنچتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا نہیں سکتا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد فتح نصیب ہوتی ہے اور دشمنان اسلام، کفار قریش اور ہر قسم کے کفار، ہر قسم کے مخالفین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سپر ڈال دیتے ہیں اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا حال مکے کے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے حال جیسا ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے، مکے کے اندر مسلم نوجوان مٹھی بھر تھے، اصحاب کہف کے خلاف پوری قوم تھی، ان مٹھی بھر مسلمانوں کے خلاف پوری قوم مشرکین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس توحید کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اصحاب کہف اسی توحید کے قائل تھے۔ اسی واقعے کو یہاں پر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہارے معاشرے میں کفار کا زبردست غلبہ ہو اور اہل ایمان کو، خدا کے ماننے والوں کو کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی ہو، سانس لینے کی بھی فرصت نہ ہو، سانس لینے کا موقع نہ مل رہا ہو، تب بھی ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان کا بھروسہ دنیاوی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اصحاب کہف کو دیکھیں، کیا دنیاوی سبب تھا ان کے بچنے کا؟ کیا ان کے خواب و خیال میں تھا کہ ہم غار میں جانے کے بعد اس طرح 200 سال تک سوئے رہیں گے، اس طرح سورج دائیں سے بائیں طرف نکل کر چلا جائے گا اور ایک طرح سے ایسی دہشت ہماری طاری ہو جائے گی کہ لوگ ہمارے قریب نہ آ سکیں گے؟ یہ دنیاوی اسباب نہیں ہے، یہ غیبی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ دنیا کے اندر حق پرستی کے لیے کوئی ساتھ دینے کا موقع ہو یا نہ ہو، حق پرستی کے لیے ماحول سازگار ہو یا نہ ہو، ماحول چاہے سخت مخالف کیوں نہ ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اسی طرح بھروسہ کیا جائے جس طرح حالات موافق ہونے پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اہل ایمان زندگی گزاریں گے تو یقیناً اس توکل کے نتیجے میں، اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ محترم حاضرین کرام، اس سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے جب ہم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس مفہوم کے ساتھ، اس معنی کو سمجھ کر اور اس میں جو درس اور نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان دروس اور نصائح کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی نیت کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گے، تب کہیں جا کر یہ صورت انشاءاللہ ہمیں دجال کے فتنے سے حفاظت کا، محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو، قرآن واقعات کو درس اور عبرت کے لیے مطالعہ کرنے کی، غور و فکر کے ساتھ
اور اپنی زندگی کے لیے نصیحت حاصل کرتے ہوئے، واعظ و موعظت حاصل کرتے ہوئے مطالعہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا مطالعہ ہماری زندگی میں زبردست تبدیلی کا ذریعہ بنے، ہماری ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والے ہر قسم کی مشکلات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک طاقت اور قوت اس مطالعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔